ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی میراث اور آج کی پیپلز پارٹی. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے صدر زرداری کا وہ خطاب سنا جو انہوں نے رات ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پہ کہا، اور کہا کہ یہ سزا دینا چاہتے ہو تم، بے نظیر کی قبر پر کیس چلانا چاہتے ہو. کون کیس چلانا چاہتا ہے بے نظیر کی قبر پہ ظفر اللہ صاحب؟ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک بات، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے. ایک بظاہر ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے. ایک عدلیہ جس کو بحال ہونا تھا، بحالی میں تاخیر ہوئی، پیپلز پارٹی نے موقع ضائع کیا. اس تحریک میں جو لوگ شامل تھے شاید وہ اس میں شامل ہوتے، لیکن جن پہلوؤں کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے اس کا جواب چارٹر آف ڈیموکریسی نے دیا تھا، جس کی اس شک کو بھول چکے ہیں، جس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کا نام دیا گیا. سچائی اور مفاہمت کا کمیشن بنایا جائے. فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے. کوتاہیاں ہر طرف سے ہوئیں، زیادتیاں بھی ہوئیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہوئیں. اگر بیٹھ کے معافی مانگ کے آگے چلا جاتا تو یہ جو ریکنسلیشن یا معافی مفاہمت مانگنے کے لیے اپنے کرائمز ایکسیپٹ تو کرنے پڑتے ہیں وہ تو، ہیں. لیکن اب دکھ یہ ہے کہ نہ یہاں پہ کوئی مینڈیلا جیسا شخص ہے جو اسے معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، نہ ڈی کلارک جیسا شخص ہے جو اعتراف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. یہاں تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس تم غلط تھے اور ہم ٹھیک تھے. یعنی کہ یہ بڑی بری تقسیم ہے اور اس کا سفر معاشرہ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو پرسنل وکٹم ہوڈ کی ٹیل ہے یہ جینون ٹیل ہے، لیکن اس سے سروکار پارٹی کے بہت زیادہ جو جانثار دوست ہیں ان کا تو ہو سکتا ہے، لیکن عوام کی غالب اکثریت شاید دیگر مسائل میں بھی گھری ہوئی ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں تک عدلیہ اور پیپلز پارٹی کے تعلق کی بات ہے، پیپلز پارٹی کو یہ تاریخ ہے انفارچونیٹ کہ اسے بارہا انصاف نہیں ملا. افتخار صاحب، یہ صدر زرداری صاحب نے فرمایا کہ بے نظیر کی قبر پر کیس چلانا چاہتے ہو، یہ 11 اپریل کی طرف اشارہ ہے جب سپریم کورٹ دوبارہ سے NRO کیس ٹیک اپ کر رہی ہے، ریویو پٹیشن. دیکھیں، میں ججز اور زرداری صاحب دونوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں حقیقتیں نہیں ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ اس ملک میں 4-5 سال کی حقیقت ہوں گے. پاکستان کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سٹرونگ پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں جمہوری عمل کے تسلسل کی ضرورت ہے. تو سب سے زیادہ اہم چیز تو ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے بات کی جائے. یہ کسی کے درمیان اگر اختلاف ہے، اور جیسا کہا گیا کہ اگر سچائی اور مفاہمت کی بات کی جاتی اور اگر اس پہ چلا جاتا تو یہ معاملات ختم ہو سکتے تھے. کسی کیس سے اگر کسی فرد کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو نقصان تو ہو جائے گا، لیکن وہ میں نے جیسے عرض کیا، نہ نقصان جس کو ہو رہا ہے وہ حقیقت رہے گی، اور نہ یہ جج صاحبان حقیقت رہیں گے آفٹر 4, 5 اور 6 ایئرس. حقیقت پاکستان ہے. ایک سٹرونگ پاکستان کے لیے، ایک ایسے پاکستان کے لیے جو پورے کے پورے اس دنیا کے اندر باعزت طور پہ آگے جا سکے، وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو ایک جمہوری پاکستان ہو. اور جمہوری پاکستان وہی ہو سکتا ہے جہاں پہ سیاسی پارٹیاں مضبوط ہوں. اگر سیاسی پارٹیوں کو آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں. افتخار صاحب، سیاسی پارٹیاں مضبوط کیسے ہوں جب پرسیپشنز ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے کچھ کیا بھی نہیں جاتا، اور عدلیہ سے یہ توقعات ہیں کہ شاید وہ اس کرپشن کو ختم کر رہی ہے، وہی کیسز ٹیک اپ کر رہی ہے، تو پھر ایک کلیش آف انسٹیٹیوشنز کی فضا بن جاتی ہے. تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ پرسیپشن عدلیہ کے بارے میں نہیں ہے؟ ممکن ہے ان 17 ججز کے بارے میں نہ ہو، لیکن پاکستان میں جو ساری کی ساری عدلیہ ہے اس کے بارے میں یہ پرسیپشن تو نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری اپنا بالا تر ہیں کسی قسم کی بدعنوانی سے. ایسی بات تو نہیں ہے. آپ آ کے دیکھیں، مجسٹریٹ کی عدالت میں آئیں، سول جج کی عدالت میں آئیں، سیشن جج کی عدالتوں میں آ کے دیکھیں وہاں پہ کیا نہیں ہو رہا. تو یہ پرسیپشنز کے اوپر مت جائیں. پرسیپشن پہ لیکن حکومت جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے افتخار صاحب، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس پہ ایکشن بھی لینا چاہیے، اور پیپلز پارٹی شاید وہ واحد حکومت ہے جس میں صدر زرداری پہ بھی کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، ان کی فیملی کے اوپر بھی ایلیگیشنز آ رہی ہیں، ان کے بیٹے کے اوپر آ رہی ہیں. پھر آپ منسٹرز کی ایک لمبی فہرست ہے، اس میں کوئی بھی آپ اٹھا لیں، ابھی جو 21 کے قریب ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ چیز نہ ہو. تو یہ پرسیپشنز کیسے درست ہوں گی اگر ہم کہیں کہ جی عدلیہ، اگر اعلیٰ عدلیہ کام کر رہی ہے اور اس پہ بھی ہم کہیں کہ یہ کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پرسیپشن کی بات ہے اور آپ نے اتنے نام لے دیے، اگر یہ پرسیپشن درست ہوئی تو ان لوگوں کو عوام ووٹ نہیں دیں گے، تو لوگ فیصلہ کر دیں گے. دیکھیں پلیز یہ بھی نہ کریں نا کہ اب آپ ججز کو اتنا اختیار دے دیں کہ وہ پوری کی پوری پارلیمنٹ میں کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں رائے کا اظہار کرتے رہیں اور ان کو کہیں کہ ان فیصلوں کو مانا جائے. ایسا مت کریں، یہ بھی تو کلیش آف انٹرسٹ ہو جائے گا. جو عدلیہ ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا، کانسٹیٹیوشن سے وہ پیدا ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن نے اس کو پیدا کیا ہے. اب ایسا تو نہ آپ کریں نا کہ جو چیزیں کانسٹیٹیوشن نے پیدا کی ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو جائیں آئین سے اور پارلیمنٹ سے.
اگر آپ ایسا کریں گے تو شاید آپ ایک آدمی کو سزا دلوا سکیں یا ایک سیاسی پارٹی کو انتقام کا نشانہ بنا سکیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس سے پورے کے پورے نظام کو دھچکا لگے گا. پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے یہ بری طرح پلٹ جائے گا. چل رہے ہیں ظفر اللہ صاحب، یہ پرسپشنز کیوں ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنز کی طرف چیز جاتی ہے جب بھی ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو ایک پولیٹیکل انسٹرومنٹ، کورسو انسٹرومنٹ کے طور پہ، جس کی بنیاد پہ سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کی جا سکے، اس کے طور پہ استعمال کیا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایبڈو پروڈا اس وقت سے چلا آ رہا ہے. جہاں تک آپ نے کہا، میں کوئی نہیں ہوتا کہ کسی شخص پہ الزام لگایا جائے اور جب تک اسے ڈیو پروسیس آف لا، اور اب تو لیکن جب ڈیو پروسیس آف لا کی بات ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سزا دینا چاہتے ہو تم، بے نظیر کی قبر پہ کیس چلانا چاہتے ہو تم، دیکھیں تمہارے منہ پہ کالک ہے لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کرو. یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان فرما رہے ہیں. یہ دیکھیں، اب جہاں تک اس کالک کا انہوں نے حوالہ دیا، خود اسی بینچ کے جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایک ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ دوسرے کمرے میں دباؤ تھا، اس کمرے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا. تاریخ گواہ ہے جسٹس صفدر علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا. جسٹس سمدانی صاحب نے جب ضمانت لی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، ان کے ساتھ کیا ہوا. تو بہرکیف اس کو تو ریمزے کلارک اور دنیا کے کئی ایسے جیورسٹ جنہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، کہیں یہ پریسیڈنٹ کے طور پہ کیس کوٹ نہیں ہوتا، اسے جوڈیشل مرڈر نہ صرف جیورسٹ مانتے ہیں بلکہ پاپولر ووٹ نے بھی ثابت کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ مقدمات ہیں، ریفرنسز ہیں، ایک پہ فیصلہ آیا، بعد میں کچھ ٹیپیں آئیں اور ججوں کو گھر جانا پڑا. پلیز، اگر میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہے، اور سیاست کے اوپر کرپشن کا داغ ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کے لیے اخلاقی معیار تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا اخلاقی معیار سیاست کے لیے زیادہ ہے. ظفر اللہ خان صاحب، افتخار احمد صاحب، آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ڈیو پروسیس آف لا یقیناً ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی، ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کہ کلیش آف انسٹیٹیوشنز کی جو فضا اگر بن رہی ہے تو اسے ڈیفیوز کیا جائے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.